چمن کا جشن بہار انیس ہے حضرت مولانا حاجی مجیب الرحمن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال تعالی فی موضع آخر وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ صدر جلسہ، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مؤقر علماء کرام، باشندگان بابوان، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ نشی خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، اور مدرسہ تحفیظ القرآن کے نونہالوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ اجلاس در حقیقت دو قسم کے پروگرام پر مشتمل تھا۔ ایک وہ پروگرام ہے جس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اور ایک وہ پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ میرے رفیق مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی، ناظم جامعۃ الصالحات ننکار نے ابھی عرض کیا کہ آج کا ایک پروگرام یا کہ یہ پروگرام کی ایک کڑی مسابقہ حفظ قرآن کی مکمل نگرانی اس ناچیز کے دوش ناتواں پر تھی۔ پروگرام کیسا رہا، کس طریقے پر رہا، کتنا کامیاب رہا، یہ فیصلہ تو اصل سامعین کو کرنا ہے، لیکن بحیثیت نگراں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروگرام کی اصل کے اعتبار سے چونکہ یہ پہلی نشست تھی، پہلی کڑی تھی، سال گزشتہ ہی کیف متفق اس کا آغاز ہوا، اس کی ابتدا ہوئی، اس کا افتتاح ہوا، اور باضابطہ طور پر آج کی یہ مجلس مسابقہ حفظ قرآن کے نام سے منعقد کی گئی۔ اس اعتبار سے کوئی بھی کام جب ابتداءً کیا جائے، پہلی دفعہ کیا جائے، تو یقینی طور پر ملا جلا رد عمل ہوتا ہے، اس میں کمیاں اور خامیاں بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے جو تاثر ہے وہ یہ کہ بحمد اللہ طلبہ عزیز نے بہتر طریقے پر اور اچھی طریقے سے اپنی مافی الضمیر کو، اپنی یادداشت کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ آج کا یہ پروگرام جیسے کہ عرض کیا کہ 4 فروع پر مشتمل تھا۔ پہلی فرع اما پارہ، اور دوسری فرع 1 تا 5 پارے، تیسری فرع 1 تا 10 پارے،
اور چوتھی مکمل حفظ قرآن۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بازیچہ اطفال نہیں ہے، بچوں کا گھروندہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے بچے کھیل کر کے گھر بناتے ہیں اور اسے ختم کر ڈالتے ہیں، ایسے ہی شاید کھیلتے ہوئے بچے قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہوں، اسے حفظ کر لیتے ہوں۔ ان کے لیے بڑی محنت، جافشانی، جد و جہد، رات کو جگنا، فجر سے پہلے اٹھنا، اساتذہ کی محنت، ارباب جامعہ کی محنت اور دعائے نیم شبی، ان تمام کا عمل دخل ہوتا ہے، تب جا کر کے کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ حفظ قرآن یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے اس کا انعام، اس کا اکرام، اس کا اعزاز اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اصل اعزاز اور اکرام تو کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ ان کے والدین کے سروں پر ایسا تاج سجایا جائے گا جس کے تعلق سے حدیث میں وارد ہے کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ لو کانت فی بیوتکم، کہ اگر سورج کو تمہارے گھر میں رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ سورج کتنا روشن ہوگا، اس سے کہیں زیادہ روشن تاج ان کے والدین کے سروں پر سجایا جائے گا۔ فما ظنکم بالذی حفظ القرآن یا عمل بالقرآن، تو جو حافظ قرآن بنا، جو عامل قرآن بنا، اس کا کیا اعزاز ہوگا، کیا اکرام ہوگا۔ اس لیے عظمت قرآن یا حفاظ قرآن کی تکریم اور تعظیم کے لیے آج کی جو نشست منعقد کی گئی ہے، یہ صرف اور صرف ایک رسم کی ادائیگی ہے۔ ان کی عظمت اس قسم کے جلسوں سے ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ان والدین کے لیے بڑے فخر کی چیز ہے جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ اگر پی ایچ ڈی کرتا ہے، آئی ایس کی ڈگری حاصل کرتا ہے، آئی اے پی ایس کرتا ہے، غرض کے دنیاوی اعتبار سے تعلیم میں ترقی کرتا ہے، تو اس کے لیے ایڈورٹائز کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اخباروں میں دیا جاتا ہے، ٹی وی چینل والوں کو بلایا جاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ان حفاظ کرام کو اس طریقے سے اعزاز نہیں بخشا جاتا۔ لیکن آج کے اس نشست میں اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے یہ حفاظ، قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسانے والے، قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، دنیاوی تعلیم یافتہ سے کسی بھی درجے میں کم نہیں ہے۔ دنیا میں حقیقت کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے خصوصی طور پر ان طلبہ عزیز سے عرض کرنی ہے جو آج مسابقے میں شریک ہوئے ہیں۔ مسابقے میں جن طلبہ عزیز نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کامیابی کی آخری اسٹیج ہے اور آخری منزل پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ شاعر نے کہا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ تو آپ کو ایسا جگر تلاش کرنا پڑے گا، اپنے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ صرف حفظ قرآن نہیں بلکہ آگے کے جو بھی مراحل ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو بھی اپنے سینے میں سموئیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں،
تبھی جا کر کے اصل کے اعتبار سے آپ کا اعزاز ہوگا، اور جو انعامات عند اللہ ملنے ہیں کل قیامت کے دن، جن انعامات سے آپ محظوظ ہوں گے، جس کی کوئی قیمت دنیا والے ادا نہیں کر سکتے، اس کے حقدار ہوں گے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے، یہ آپ کا آخری ٹارگیٹ نہیں ہے، یہ آپ کا آخری ہدف نہیں ہے، ابھی یہ کامیابی کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا ہے، ابھی آپ کو اور بھی آگے بڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو ترقیات سے نوازے۔ قابل مبارکباد ہیں برادر محترم حضرت مولانا اکرام الحق صاحب قاسمی، جنہوں نے تحفیظ القرآن قائم کر کے اہل بابوان پر ایک بڑا احسان عظیم کیا ہے، اہل بابوان پر بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن کریم کے جو فضائل ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ تو شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، خالق کائنات کا کلام ہے۔ دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ تو یقینی طور پر آپ نے اس کلام کے لیے، اس کلام کو یاد کرنے کے لیے اس ادارے کا قیام کیا، قابل مبارکباد ہیں۔ اور اہل بابوان بھی جو اس ادارے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے اہل بابوان اپنی محبت کی نگاہوں سے اس ادارے کو دیکھتے رہیں گے اور ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے۔ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں، خصوصی طور پر طلبہ عزیز سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے جناب